بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کام کی باتیں اس کے سامنے بھی ہو سکتی ہیں، اس کے سامنے میں کھل کر اس کی فراخ دلانہ خوبیوں کا ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے موہنی کے گھر جانے کا ذکر کیا تھا۔ اگر اس سے تمہاری گہری دوستی ہے تو میں اس سے دور رہنا پسند کروں گا۔ میری اس سے اس قسم کی دوستی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، پھر بھی مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ذاتی دلچسپیوں کو اپنی ذات تک محدود رکھنے کا قائل ہوں۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر غور سے میری طرف دیکھا، پھر بتایا، موہنی کے گھر جانے والی بات کا مفہوم بھی تم نے غلط لیا ہے۔ میں اکیلا اس کے گھر نہیں جاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ میں نے اپنے تجسس کو دبا کر سوال کیا۔ مائکرو بگز اس کے گھر پر ہیں، میرے فلیٹ کے مقابلے میں پنڈت کا گھر محفوظ اور بڑا ہے۔ وہ مائکرو بگز ہیں، ذرا سی تھیلی میں سما سکتے ہوں گے۔ ان کے لیے ایک بڑے گھر کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میرے ذہن کے کسی گوشے میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ واقعی ایک کارٹن میں ہے، تمہارے حصے کے بگز ایک تھیلی میں بھی آ جائیں گے، مگر اس قسم کے کاموں کے لیے بڑے گھر زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ باہر سے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ فلیٹوں میں اتنی رازداری برقرار نہیں رہتی۔ کل تم نے کہا تھا کہ مائکرو بگز تمہارے پاس ہیں، آج وہ پنڈت کے گھر پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے الجھن امیز لہجے میں کہا، میرے پاس سے یہ مراد نہیں تھی کہ میں انہیں جیب میں لیے پھر رہا ہوں۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ اینالائزر سسٹم کے بغیر وہ نکارہ سنگریزے ثابت ہوں گے۔ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ دراصل آج او بی سے فون پر میرا رابطہ ہوا تھا، اس نے مجھے پوری صورتحال سمجھا دی ہے۔ اینالائزر اس کے دفتر میں موجود ہے، اس کا ایک ساتھی پوری مہارت کے ساتھ اسے چلا سکتا ہے۔ موہنی پنڈت نے شاید پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم دونوں کو کچھ دیر کے لیے تخلیہ فراہم کیا تھا۔ مقررہ وقت گزار کر وہ دوبارہ میز پر آ گئی۔ اس نے آتے ہی اپنے گلاس میں بچی ہوئی اسکاچ اپنے معدے میں انڈیل کر گلاس خالی کر دیا۔ سب کچھ طے تھا تو تم بگز یہاں بھی میرے حوالے کر سکتے تھے، میں نے کہا۔ وہ چنے کے دانے نہیں ہیں جو پڑیا میں باندھ کر تمہیں دے دیے جائیں، میجر بخشی نے چٹک کر جواب دیا۔ وہ بہت نازک اور حساس آلات ہیں، میری وضاحت کے بغیر تم انہیں استعمال نہیں کر سکو گے۔ موہنی کے گھر پر میں آرام سے تمہیں سب کچھ سمجھا سکوں گا۔ نہیں میجر، میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ موہنی کو بھیج کر مائکرو بگز یہیں منگوا لو۔ بخشی کی آنکھوں میں سختی جھلکنے لگی۔ ایسا مت کہو، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ کیا بات ہے؟ کس مسئلے پر بحث ہو رہی ہے؟ موہنی پنڈت نے پوچھا۔ کرنل جمال دستی تمہارے حسن و شباب سے متاثر نہیں ہوا، اسے تمہارے گھر جانا بھی منظور نہیں ہے۔ میجر بخشی نے وہ الفاظ جس طرح چبا چبا کر ادا کیے، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے تیور اچھے نہیں تھے۔ وہ میرے انکار کا کوئی نہ کوئی توڑ سوچ کر وہاں آیا تھا۔ یہ بہت بری بات ہے کرنل، موہنی نے ایک ادا سے میری طرف دیکھ کر کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ مجھ سے مل کر بھی تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکا۔ تم نہ گئے تو میرے گھر پر تمہاری ضیافت کا سارا اہتمام یوں ہی درا رہ جائے گا۔ تمہارا لب و لہجہ کچھ بدلا بدلا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے موہنی کی بات سنی انسنی کر کے سرد لہجے میں میجر بخشی سے کہا، تلخی کی ابتدا تم نے کی ہے، تم کو میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ اوبرائن نے آخری گفتگو میں ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تم میرے باس نہیں، صرف مشیر ہو۔ میں تمہارے ساتھ مل کر ڈینی کو گھیرنے کی کوئی مناسب راہ نکالوں گا۔ تم جاؤ، میجر بخشی نے سختی سے موہنی کو حکم دیا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ کافور ہو گئی اور وہ اپنا پرس اٹھا کر کچھ کہے سنے بغیر کرسی چھوڑ کر تیز تیز قدموں سے پختہ روش کی طرف چل دی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کرنل۔ اس کے چلے جانے کے بعد بخشی نے نیچی مگر دھمکی امیز آواز میں مجھ سے کہا، ایس ٹی ایف کے منحرف ہونے کا فیصلہ کرتے ہی تم نے اپنے سارے آپشن کھو دیے تھے۔ پہلے تم کو اوبرائن نے کٹ پتلی بنایا، پھر لیکی کے ذریعے تمہاری ٹور دھنراج کو تھما دی۔ حالات کے تحت وہ روپوش ہونے پر مجبور ہو گیا ہے، اس لیے اب میں تمہارا باس ہوں۔ تمہیں یہ دعویٰ ہے تو یہی صحیح، اس وقت میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ ضد مت کرو، اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا نہیں نکلے گا۔ اس نے دھمکی دی۔ یہ تمہارا یا موہنی کا ڈرائنگ روم نہیں، ایک باوقار کلب کا لان ہے۔ تم مجھے میری مرضی کے خلاف یہاں سے کہیں نہیں لے جا سکتے۔ بائیں طرف دیکھو، اس نے تحقیر امیز لہجے میں حکم دیا۔ میری گردن غیر ارادی طور پر اسی طرف گھوم گئی۔ ہمارے برابر والی میز پر دو
آدمی براجمان تھے جن کی نگاہیں ہماری طرف مرکوز تھیں۔ یہ دونوں مسلح ہیں، میرے ذرا سے اشارے پر آئیں گے اور ہتھیاروں کی نال پر خاموشی سے ہم دونوں کو یہاں سے اٹھا لے جائیں گے۔ تم نے ذرا سی بھی مزاحمت کی تو وہ بے رحمی سے تمہیں گولی مار کر یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ کل کے اخباروں میں میرے ناکام اغوا کے دوران میں میرے ایک ملاقاتی کی موت کی خبر چھپے گی اور تمہاری کہانی ختم ہو جائے گی۔ اس کا منصوبہ سن کر مجھے اپنی پیشانی پر سرد پسینہ نمودار ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے ملاقات کے لیے روانہ ہونے سے پہلے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مجھے پھانسنے کی پوری کوشش کرے گا اور میں نے اس کے لیے جوابی تیاری بھی کر لی تھی، مگر مجھے یہ گمان تک نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کلب کے لان پر نہایت دیدہ دلیری سے 2 مسلح گنڈے لا بٹھائے گا۔ بظاہر اس کا منصوبہ بے داغ تھا، مجھے اغوا کرنے میں ناکامی کی صورت میں وہ قتل کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ عینی شاہد بھی یہی دیکھتے کہ برابر والی میز سے 2 آدمی آئے اور ہم دونوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ انہیں کانوں کان بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم دونوں میں سے در حقیقت کس کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ میری مزاحمت کی صورت میں جو کچھ ہوتا اس کے بعد میجر بخشی کی کہانی پر کوئی شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے ایس ٹی ایف کے مسلح جوان کسی کی نظروں میں آئے بغیر میرے آس پاس موجود تھے اور یقینی طور پر میری حفاظت کر رہے تھے، مگر بخشی کا منصوبہ ایسا تھا کہ میرے اوپر فائر ہونے سے پہلے انہیں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ غالب امکان یہ تھا کہ میرے اوپر فائر کرنے کے بعد فرار ہونے والے مجرم ایس ٹی ایف کے چھپے ہوئے اہلکاروں کی گولیوں سے چھلنی ہو کر جہنم واصل ہو جاتے اور یوں میجر بخشی کے بیان کی تردید کرنے والا کوئی گواہ زندہ نہیں رہتا۔ وہ قانونی صورت ہوتی، لیکن میرے ہر ساتھی کو میری سنگین مشن کا علم تھا۔ میجر بخشی قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا تھا، مگر مکافات عمل سے نہیں بچ سکتا تھا۔ میرا ذہن بہت تیزی سے حالات کا تجزیہ کر رہا تھا۔ میرے ساتھیوں کو خطرات کا پوری طرح ادراک تھا، مگر وہ اس حقیقت سے لا علم تھے کہ اس کھیل میں میجر بخشی کی طرف سے بالا ہی بالا 2 صفاق گنڈے بھی شامل ہو چکے تھے۔ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں انہیں ان دونوں کی موجودگی سے باخبر کر سکتا۔ میں نے جوابی تیاری میں صرف میجر بخشی کو سامنے رکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے لے جانا چاہے گا، میرے انکار پر تکرار ہوگی اور میں رسانیت سے اسے بے ہوش کر کے کوئی دورہ پڑنے کا بہانہ کر کے کلب سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دونوں گنڈوں نے حالات کا توازن بہت بگاڑ دیا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ موہنی کو بخشی نے خود ہی روانہ کر دیا تھا، ورنہ وہ مزید پیچیدگی پیدا کر سکتی تھی۔ میں نے زید کو طول دے کر سچویشن خراب کرنے کی بجائے فوراً ہی ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان آدمیوں کی موجودگی کا مطلب ہے کہ آج تم ہر قیمت پر مجھے اپنے ساتھ لے جانے یا قتل کر دینے کا فیصلہ کر کے آئے ہو۔ میں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر کہا، نہیں کرنل۔ بخشی نے سرسراتی ہوئی اضطراری آواز سے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ اپنے ہاتھ جیبوں سے دور رکھو، اب تم اپنا اعتبار کھو چکے ہو۔ رومال کی تلاش میں اضطراری طور پر جیب کی طرف بڑھتا ہوا میرا ہاتھ اس کے ابتدائی الفاظ کے ساتھ ہی رک چکا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، سب کچھ معلوم ہو جانے کے بعد میں خودکشی کی حماقت نہیں کروں گا۔ میں جیب سے رومال نکالنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ٹیشو پیپر نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ تمہیں اس کی ضرورت ہے، تمہاری پیشانی عرق آلود ہو رہی ہے۔ تمہیں مجھ سے یکا یکی کیا مخاصمت ہو گئی ہے؟ میں نے کوہنیاں میز پر ٹکا کر پوچھا۔ شبہات پہلے سے پروان چڑھ رہے ہیں، یہ اوبی کا مشورہ ہے کہ اب تمہارے بارے میں چھان بین کی جائے۔ وہ ہتھیار لے جانے والی گاڑی کے حادثے کو اتفاق قرار نہیں دے رہا، لیکن اس واقعے سے میرا کیا تعلق تھا؟ میں نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ دھنراج تمہارے رابطے میں تھا، وہ گاڑی اپنی منزل کے لیے اسی کے ہوٹل سے روانہ ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ گاڑی کا پیچھا کیا جا رہا ہو اور اس کے آدمی ہراساں ہو گئے ہوں۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اوبرائن کیاز آرائی میں بہت دور نکل گیا ہے۔ مجھے اپنے خوابوں کی تعبیر اب بہت دور نظر آنے لگی ہے۔ اگر تم سچے ہو اور ہمیں ڈبل کراس نہیں کر رہے ہو تو تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چھان بین کے بعد تمہارے دعووں کی تصدیق ہو گئی تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔ میں نے تو آج تک تم لوگوں کے سامنے کوئی دعویٰ نہیں کیا، میں نے کہا۔ وہ صرف 2 باتوں کی تصدیق چاہتا ہے، تم باقی کرنل جمال دستی ہو اور اپنی فورس کے خلاف باغیانہ سوچ رکھتے ہو۔ اس نے جواب دیا، ریکارڈ تمہارے سامنے ہے۔ تم لوگوں سے ملاقات ہونے سے پہلے اوبرائن ایک خفیہ سرکاری اجلاس سے میرے فنگر پرنٹس حاصل کر چکا تھا۔
مگر تم نے مجھے آج تک اپنے آرمی یونٹ اور ریٹائرمنٹ کی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ایک سابقہ فوجی کے لیے یہ دونوں باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ میں کل اپنی سروس بک کی فوٹو کاپی تمہیں لا دوں گا۔ میں نے پیشکش کی۔ اب وقت گزر گیا، سب کام دوسرے طریقے سے پورے کیے جائیں گے۔ میں تمہارے ساتھ جانے پر آمادہ ہوں۔ اب اپنے ان دو جلادوں کو رخصت کر دو۔ وہ عجیب اور پرغرور انداز میں دھیرے سے ہنسا، پھر بولا، یہ دونوں شہر کے معروف مگر سفید پوش قاتل ہیں۔ ہمیں دور دور سے گاڑی تک پہنچا کر رخصت ہو جائیں گے۔ میں جرائم پیشہ لوگوں کے سائے تک سے دور بھاگتا ہوں۔ مجبوری کے تحت صرف حفظ ما تقدم کے لیے ان کا بندوبست کرنا پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم مکار آدمی ہو، آسانی سے قابو میں نہیں آؤ گے۔ میرے سر پر سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا۔ وہ دونوں سر پر پار رہتے تو کلب سے اغوا یا روانگی کے بعد بھی میں بازی الٹنے کی کوئی کامیاب کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ ایس ٹی ایف کے جو آدمی پوشیدہ رہ کر میری حفاظت کر رہے تھے، انہیں علم تھا کہ اس ملاقات میں میرے اغوا کا خطرہ مضمر تھا، لیکن میں نے انہیں واضح طور پر ہدایت کی تھی کہ وہ میری طرف سے اشارہ ملے بغیر کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ مجھے خطرے میں گرا ہوا دیکھ کر وہ از خود کوئی بھی قدم اٹھا سکتے تھے۔ اس مرحلے پر میں نے ایک مرتبہ پھر فوری مزاحمت کے امکان پر غور کیا۔ میں بغل کھجانے کے بہانے اپنا داہنا ہاتھ سر سے اوپر بلند کر کے اپنے پوشیدہ محافظوں کو مداخلت کی دعوت دے سکتا تھا۔ وہ مختلف سمتوں سے نمودار ہو کر ہمیں گھیرے میں لے سکتے تھے۔ خرابی یہ تھی کہ ان کی ساری توجہ میجر بخشی پر مرکوز ہوتی۔ وہ سب سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ والی میز پر بخشی کے ساتھ دو مسلح آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی اس غفلت کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں اپنے باس کو نرگے میں لینے والوں پر گولیاں برسا سکتے تھے۔ اس سے پہلے میں ایس ٹی ایف والوں کو ہوشیار کرتا، ہڑبونگ اور افراتفری میں ان سمیت کلب کے لان پر بیٹھے ہوئے کئی گاہک ہلاک اور زخمی ہو سکتے تھے۔ غور کرنے کے بعد میں نے اس مرتبہ مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیا۔ اپنی دانست میں مجھے زیر کر لینے کے بعد میجر بخشی بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ویٹر کو بل لانے کی ہدایت کی اور بل کی رقم فولڈر میں رکھتے ہی کرسی چھوڑ دی۔ میں نے اس کی تقلید کی۔ اس کے لائے ہوئے بدماش شاید پہلے ہی سے فارغ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے آگے بڑھنے کے چند لمحوں بعد وہ بھی اٹھ گئے۔ میجر بخشی نے جس انداز میں جرائم پیشہ افراد سے دور رہنے کی عادت کا ذکر کیا تھا، اس کی بنا پر مجھے کلب کے لان پر ان دونوں بدماشوں کی موجودگی پر حیرت تھی۔ یہ بات کم و بیش ہر شخص ہی جانتا تھا کہ محض پیسے کے بل پر ہر ایرا گیرا شہر کے مشہور کلبوں میں نہیں جا سکتا۔ کلب میں داخلے کے لیے باقاعدہ رکنیت ضرور ہوتی ہے، یا پھر کلب کے ارکان اپنے مہمانوں کو کلب میں لا سکتے تھے۔ ان تفریحی مقامات کی رکنیت آسانی سے نہیں ملتی۔ ہر وقت امیدواروں کی ایک معقول تعداد اپنی باری کی منتظر رہتی ہے۔ وہ دونوں جس طرح الگ تھلگ بیٹھے ہوئے تھے، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کلب کے رکن نہیں تھے۔ بخشی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس نے انہیں اپنے مہمانوں کے طور پر وہاں لانے کی حماقت کی ہوگی، کیونکہ اس کے منصوبے کے ایک حصے کے مطابق ضرورت پڑنے پر انہیں فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہونا تھا۔ وہ واقعہ رونما ہو جاتا تو بعد میں ان دونوں کو لانے یا بلانے والے میزبان کی حیثیت مشکوک ہو جاتی۔ پتہ نہیں وہ دونوں کس کی تائید سے وہاں پہنچے تھے۔ تم نے ٹیکسی روکی ہوئی ہے یا اسے رخصت کر دیا؟ بخشی کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ رات میں یہاں سے چھاؤنی کے لیے مشکل ہی سے کوئی ٹیکسی ڈرائیور رضامند ہوتا ہے۔ میں دو طرفہ کرایہ طے کر کے آتا ہوں۔ اوہ، وہ قدرے متفکر ہو گیا۔ جانے سے پہلے اسے بھی رخصت کرنا ہوگا۔ میں نے کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ مسئلہ اس کا پیدا کیا ہوا تھا، اس کا حال بھی اسی کو نکالنا چاہیے تھا۔ راستے میں ایک جگہ روک کر اس نے باہر سے میری جیبیں ٹٹول کر اطمینان کر لیا کہ میں مسلح نہیں تھا۔ پارکنگ کے لیے مخصوص نیم روشن اور کچے میدان میں میجر بخشی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر موہنی پنڈت پہلے سے براجمان تھی۔ آؤ کرنل، اس نے نیچے اتر کر احتجاجیہ لہجے میں میرا استقبال کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میجر بخشی دھن کا پکا آدمی ہے۔ تم نہ آئے تو وہ تمہیں لے آئے گا۔ اس دوران میں دونوں مسلح گنڈے ہم میں سے کسی سے کوئی بات کیے بغیر آگے نکل گئے۔ میں لایا نہیں گیا، خود آیا ہوں، میں نے کہا۔ بخشی نے میری تردید نہیں کی۔ اس کی ہدایت پر مجھے موہنی پنڈت کے برابر والی نشست پر بیٹھنا پڑا۔ وہ خود میری پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس طرح وہ مجھ پر نظر رکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کا رخ اوپر سے گھما کر اندر کر لیا۔ موہنی نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے مشاکی سے گاڑی آگے بڑھا دی اور دوبارہ بولی، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میری ضیافت سہنی ہوگی۔ موہنی، فضول باتیں مت کرو، ڈرائیونگ پر دھیان دو۔ دربان کے پاس ایک لمحے کے لیے گاڑی روک لینا۔ میجر بخشی نے ہلکی سی سرزنش کی۔ پارکنگ ایریا سے چکر لے کر موہنی نے گاڑی کلب کے وردی پوش دربان کے قریب روکی تو میجر بخشی
बख्शी ने पिछली खिड़की से 100 के 3 नोट इसकी तरफ बढ़ा दिए। ये तुम रख लो। दरबान हैरत से नोटों को देखता रह गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। आज तुमने ये गैर मामूली फ्याजी क्यों दिखाई है? मेजर बख्शी की इस अजीब हरकत पर मोहनी सवाल किए बगैर न रह सकी। बस एक गलती होते होते रह गई। नोट देने तक मेरा ख्याल था कि दरबान कर्नल जमाल दस्ती के टैक्सी ड्राइवर को आया अदा करके फारग कर देगा। इसी लम्हे मुझे ख्याल आया कि कर्नल या इसके ड्राइवर के साथ अपना नाम मुंसलिक करने की क्या जरूरत है, और वो रकम टिप में बदल गई। STF के बारे में मेरे जाती नजरियात कुछ भी हों, मेरी जात तक महदूद है। मेरे गायब होने पर फोर्स को तशवीश होगी। तुम्हारी हर एहतियात के बावजूद वो जल्द ही तुम्हारा सुराग हासिल कर लेंगे। मैंने दिल ही दिल में इसकी एहतियात का एतराफ करते हुए कहा, मेरा सुराग हासिल करने से पहले इन्हें ये मालूम हो चुका होगा कि तुम इनसे बागी होकर हमारे साथ काम कर रहे थे। ये नुक्ता इन्हें अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर देगा। इस वक्त मेजर बख्शी को मेरे ऊपर बालादस्ती हासिल थी। मैं इसे ये नहीं बता सकता था कि इसकी वो खुशफहमी कतई बेबुनियाद थी। क्लब से निकलने के बाद गाड़ी का रुख शहर के मरकजी इलाके की तरफ हो गया था। जब मोहनी ने गाड़ी शाहीन कमर्शियल कम्प्लेक्स वाले चौराहे से दाहिनी तरफ मोड़ी तो मैं पहलू बदलकर अपनी नशिस्त पर सीधा हो गया। मैंने मेजर बख्शी से मुलाकात का फैसला करते ही ये फैसला कर लिया था कि क्लब के लान पर मैं किसी रवायती हथियार से इसे जेर करने का खतरा मोल नहीं लूंगा। गोली चलाकर इसे हलाक किया जा सकता था, लेकिन अगवा करना मुमकिन नहीं था। इस फैसले की वजह से मुझे ये सुर्ख रुई भी मिली कि जब मेजर बख्शी ने मेरी जेबें टटोली तो इनमें कोई हथियार मौजूद नहीं था। मैंने अव्वल खान के साथ इसके खुसूसी कमरे की सैर के दौरान में बीम गन लेने का इरादा तर्क कर दिया था, क्योंकि चंद दूसरी चीजों के साथ मुझे इस माल खाने से वो नादर अंगूठी मिल गई थी जो इस वक्त भी मेरी उंगली में मौजूद थी। बज़ाहिर वो एक बड़े और बोंडे से सुर्ख नगीने वाली अंगूठी थी। किसी मन्नत या अकीदत के तहत बहुत से लोग ऐसी अंगूठियां पहनते हैं, इसलिए सरसरी नजर में इस पर कोई शुबा नहीं होता था, मगर इसमें नगीने की जगह कदरे सख्त रबड़ का कैप्सूल लगा हुआ था, जिसके अंदर भरे हुए बेहोशी के तेज महलूल में एक बारीक सुई खड़ी हुई थी। अव्वल खान ने मुझे बताया था कि रबड़ के कैप्सूल पर दबाव पड़ने पर वो पिचकता है और खोखली सुई सतह से बाहर आ जाती है। रबड़ के दबने से पैदा होने वाले अंदरूनी दबाव के तहत लम्हा भर में महलूल की इतनी मिकदार खोखली सुई के जरिए बाहर आ जाती है जो किसी को भी बेहोश करने के लिए काफी होती है। अव्वल खान के जखीरे में इस साख्त की मुतअद्दिद अंगूठियां थी जिन पर सुर्ख और सबज कैप्सूल जड़े हुए थे। सुर्ख कैप्सूल आर्जी तौर पर मफलूज और बेहोश कर देने वाले महलूल से भरे हुए थे, जबकि सबज कैप्सूल मोहलक थे। इनमें सीरियल असर जहर भरा हुआ था। इन अंगूठियों का कमाल ये था कि इनमें भरा हुआ महलूल कम से कम 4-5 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। खाली हो जाने वाले इस्तेमाल किए हुए कैप्सूल सिरिंज के जरिए दोबारा भरे जा सकते थे। मोहनी ने गाड़ी जिस सड़क पर मोड़ी थी वो ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन दोनों तरफ दफातर वगैरह न होने की वजह से इसका एक हिस्सा सरे शामी वीरानी का मंजर पेश करने लगता है। दफातर वगैरह में छुट्टी होने के बाद ये वीरानी और गहरी हो जाती है। इस वक्त रात के तकरीबन 8:30 बजे का अमल हो रहा होगा। सड़क पर तारीकी और वीरानी के इंतजाज ने माहौल को खासा मुहीब बनाया हुआ था। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मोहनी की टांग पर रख दिया। खौफ और वसवसों का वो एक लम्हा बहुत जानलेवा था। मेरी इस हरकत पर मोहनी जरा सी कसमसाई, लेकिन इसने कोई एहतजाज नहीं किया। वो बख्शी की जुबानी सुन चुकी थी कि मैंने इसके हुस्न शबाब की हर कशिश को मुस्तरद कर दिया था। शायद इसकी मजरूह अना को मेरी इस मायूब हरकत से कोई तस्कीन मिली थी। शायद इसने सोचा होगा कि मैंने तारीकी में पहला मौका मिलते ही इससे अपने इब्तदाई रद्द अमल पर माजरत करने की अमली कोशिश की थी। सबब कुछ भी रहा हो, इसकी खामोशी का वो पहला लम्हा मेरे दिल को शेर कर गया। अंगूठी में जड़े हुए कैप्सूल को मैं पहले ही अंदर के रुख पर घुमा चुका था। मैंने नरमी से इस मखसूस उंगली पर दबाव डाला। मोहनी के होंठों से एक दबी दबी और अधूरी सी सिसकारी निकली और स्टीयरिंग व्हील पर टिका हुआ इसका इकलौता हाथ फिसल कर इसकी गोद में आ गिरा। ओह, इसे क्या हुआ? घबराई हुई आवाज में वो अल्फाज अदा करते हुए मैंने फुर्ती से स्टीयरिंग थाम लिया, वरना गाड़ी लहराकर फुटपाथ पर चढ़ गई होगी। क्या हुआ? मेजर बख्शी पीछे से उचक कर मेरे सर पर सवार हो गया। तुम क्या बदमाशी कर रहे हो? अभी मैंने मोहनी की हल्की सी सिसकारी सुनी थी। इसे शायद मिर्गी वगैरह का कोई दौरा पड़ा है। पुरतशवीश लहजे में तबसरा करते हुए मैंने अचानक ही हैंडल ब्रेक का लीवर खींच लिया। सड़क पर कार के अकबी टायर चरचराए और वह लहराती हुई एक झटके से रुक गई। इंजन गियर में था, इसलिए वो भी
हिचकी लेकर बंद हो गया। इस कार्रवाई के नतीजे में मेजर बख्शी का तवाज़ुन बिगड़ गया। वो अगली नशिस्तों के दरमियान उलटकर सर के बल डैशबोर्ड के निचले हिस्से से जा टकराया। इसके मुंह से मुगल्लज़ात का तूफान शुरू हुआ ही था कि मैंने इसकी गर्दन नाप ली। वो इतना मुश्तिल था कि इसे अपनी गर्दन में सुई की चुभन का एहसास ही न हो सका। रबड़ के कैप्सूल से खारिज होकर इसकी गर्दन में उतरने वाले महलूल ने फौरन ही इसकी जुबान बंद कर दी। मेजर बख्शी से हारती हुई बाजी मैंने चंद ही लम्हों में जीत ली थी। मेरे सर पर अपनी दोनों सवार थी। मैंने कॉलर से घसीट कर इसके साकत जिस्म को पिछली नशिस्त और पायदान पर डाल दिया। मोहिनी पंडित के नर्म और नाजुक वजूद पर वही अमल दोहराकर मैं चंद मिनट में अपनी वापसी का सफर शुरू कर सकता था। मैंने मोहिनी को ड्राइविंग सीट पर से हटाने के लिए इसे हाथ लगाया ही था कि बराबर में पुरशोर इंजन वाली एक फरसूदा सी पिकअप आ रुकी। ओहो, चलो सजनों, उतर कर घेर लो सालों को। पिकअप के अगले हिस्से से एक भारी आवाज आई। गाड़ी में हदूद ऑर्डिनेंस का केस बन रहा है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पुलिस की नागहानी मुदाखलत के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। कई मुसल्लह और बावर्दी सिपाही पिकअप में से बरामद हुए और अपनी राइफलें सीधी करके गाड़ी से नीचे उतरने का हुक्म देने लगे। मेरे हाथ पैर फूल गए। मुझे खौफ हुआ कि मैंने इस गश्ती पार्टी की हदायत की तामील में ताखीर की तो कहीं वो मुझे बाड़ पर ही न रख लें। मैं दोनों हाथ उठाकर गाड़ी से उतर गया। इनका अफसर ताकतवर टार्च की रोशनी में बेहोश मोहिनी का जायजा लेते हुए बोला, लौंडिया तो बहुत जोरदार है, कहाँ से अगवा करके लाया है? वो गाड़ी चलाते चलाते बेहोश हुई है। तुम देखते नहीं कि वो ड्राइविंग सीट पर है? मैंने कमजोर मुदाफाना लहजे में कहा। ओए, मुंह जोरी मत कर। वो गजबनाक फिक्रा अधूरा रह गया क्योंकि इसी लम्हे STF वालों की गाड़ी तेजी से आगे निकलकर रुकी और ब्रेकों की चीख के साथ ही इनकी नफरी बाहर आ गई। इस वक्त इनकी तादाद घटकर सिर्फ 3 रह गई थी। इन तीनों की अकाबी नजरों ने लम्हा भर में सिचुएशन समझ ली थी। इस वक्त तक मैं अपने जोशो खरोश में इन्हें बिल्कुल भूला हुआ बैठा था। इन्हें देखते ही मेरा हौसला बहाल हो गया। कारे सरकार के नाम पर अपनी राइफलें नीची कर लो, STF के सीनियर अहलकार ने दूर से ही तहकुमाना लहजे में कहा। तुम्हारा इंचार्ज इधर आ जाए, अलहदगी में बात करनी है। एक सब इंस्पेक्टर कुछ बुड़बुड़ाता हुआ इसकी तरफ बढ़ गया। साफ जाहिर था कि इस वाकये में एक सादापोश पार्टी की मुदाखलत इसे नागवार गुजरी थी। STF वालों की आवाज में कुछ ऐसा एतमाद और तहक्कम था कि मेरी तरफ उठी हुई राइफलें झुक चुकी थी। मैंने मौके से फायदा उठाकर अपने हाथ भी गिरा लिए थे। STF के 2 आदमी पेशकदमी करके मेरे और पुलिस वालों के दरमियान हायल हो चुके थे। सर, हम पीछे रुके हुए थे। इनमें से एक बताने लगा, समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी रुक गई है तो हम क्या करें। इतने में ये मोबाइल आ गई। अच्छा हुआ कि मोबाइल रुकने से तुम आ गए, वरना मैं तुम्हारी पार्टी को भूल चुका था। सब इंस्पेक्टर और STF वाले के मुज़ाकरात के दरमियान लम्हा भर के लिए टारच रोशन हुई और चंद सानियों बाद वो दोस्ताना अंदाज में हमारी तरफ आ गए। गाड़ी में बैठो। सब इंस्पेक्टर ने आते ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, ये पुलिस का केस नहीं है। इतना कहकर वो मुल्तजियाना लहजे में STF वाले से मुखातब हुआ, सर, आप मुजरिमों को इस गाड़ी समेत यहाँ से ले जाएंगे ना? इसने बराह रास्त कोई जवाब देने के बजाय इस्तफसार तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा। मर्द को हम अपने साथ ले जाएंगे, लड़की गाड़ी में इसी तरह बेहोश पड़ी रहेगी। मैंने मोबाइल के हेडलैंप्स के इनकास में सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर इज़्तिराब उमड़ता देखा। सर, ये आपका केस है, आप दोनों मुजरिमों को गाड़ी समेत ले जाओ। मेरी अहमियत का अंदाजा हो जाने के बाद सब इंस्पेक्टर बराह रास्त मुझसे मुखातब हुआ था। लड़की हमारे लिए बेकार है, गाड़ी की हमें जरूरत नहीं है। मैंने इसकी पेशकश का सबब जाने बगैर जवाब दिया, फिर ऐसा करो कि गाड़ी को लड़की समेत यहाँ से ले जाकर कहीं और छोड़ देना। इसने चंद लम्हों के बाद मुतज़ब्ज़ब अंदाज में जुबान खोली। यहाँ रहने में क्या परेशानी है? मैंने उलझकर दरियाफ्त किया। ये मेरी बीट है सर, वो खुल गया। अभी पहाड़ जैसी रात पड़ी है, मुझे गाड़ी और लड़की की बरामदगी दिखानी पड़ेगी। ये बड़े घर की मालूम होती है, मैं बिला वजह रगड़े में आ जाऊंगा। ऐसा ना हो कि मेरी पेटी और फूल उतर जाएं। इसकी बात समझ में आने वाली थी। मेरे साथी ने इससे पूछा, तुम्हारे थाने की हद कहाँ खत्म होती है? वो इस सवाल पर खुश हो गया। बीट के साथ थाना ही बदल जाएगा तो क्या बात है, SHO साहब से इनाम मिल जाएगा। वो इसे अपने थाने की हदूद बताने लगा। मैंने STF के 2 आदमियों को मेजर बख्शी की मुंतकली पर मामूर कर दिया। सिपाही भी इस काम में पेश थे। मोबाइल हमसे पहले ही आगे रवाना हो गई। मैं STF वालों की गाड़ी में था। एक आदमी मोहिनी को गाड़ी समेत ला रहा था। लक्की स्टार के करीब मोहिनी और इसकी गाड़ी को छोड़कर तीसरा आदमी भी हमारे पास आ गया और हम तेजी के साथ स्टेशन 4 की तरफ रवाना हो गए। मेजर बख्शी के
اغوا کی کارروائی پوری رازداری کے ساتھ کی گئی تھی، مگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ غلط فہمی نہیں تھی کہ اس کے دوست اور افسران اسے اٹھا لے جانے والے نام سے بے خبر رہیں گے۔ اس قصے میں موہنی اور 2 مقامی بدماش غیر متوقع طور پر ملوث ہوئے تھے۔ وہ 3 گواہ نہ ہوتے تب بھی بخشی کے اوپر والے یہ جانتے ہوں گے کہ وہ اس رات غائب ہونے سے پہلے مجھ سے فیصلہ کن ملاقات کے لیے کلب آیا تھا۔ اپنے دشمنوں کے لیے میں ان دنوں کرنل جمال دستی بنا ہوا تھا، اسی روپ میں وہ میرے ٹھکانے سے بھی واقف تھے۔ راستے میں بخشی کے ہوش میں آنے کے آثار پیدا ہوئے تو میں نے انگوٹھی کے کیپسول میں بچا ہوا سارا سیال اس کے بدن میں منتقل کر دیا اور وہ دوبارہ گہری بے ہوشی کی آغوش میں چلا گیا۔ میں اطمینان سے اپنے اگلے لائحہ عمل کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسٹیشن 4 اسے بے ہوشی کی حالت میں بے دست و پا کر کے لاک اپ میں ڈال دیا گیا۔ کھانے کی میز پر اس کے مستقبل کا معاملہ ہمارے زیر غور تھا۔ بخشی سے اختلافات پیدا ہونے تک میرے اور اس کے مراسم میں خاصی گرم جوشی رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں اس کی سرگرمیوں سے پوری واقفیت تھی۔ مزید انکشافات امید میں اسے زندہ رکھ کر باز پرس اور تشدد کا نشانہ بنانا وقت کا ضیاع ہوتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتا تھا کہ اس کے سفارت خانے اور قونصلیٹ آفس میں کون کون جاسوسی اور سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ میرے نزدیک ان ناموں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہمارے خفیہ ادارے ان سے بے خبر نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک عام سی بات تھی کہ حریف ممالک کی ایک دوسرے کے ملک میں متعین کیے جانے والے سفارتی عملے میں ضرورت کے لحاظ سے 2-4 ایجنٹ بھی شامل کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حکام ایسی تقرریوں سے واقف ہونے کے باوجود اپنی مصلحتوں کے تحت عام حالات میں کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ کشیدگی اور محاذ آرائی کی حالت میں پکڑ دکڑ، مار داڑ اور احتجاج کا سلسلہ چل نکلتا ہے، جس میں ہر کارروائی پر جوابی کارروائی ضرور کی جاتی ہے۔ ویرا اور سلطان شاہ کی متفقہ رائے تھی کہ جوتی کے نیچے آئے ہوئے موزی کو ہرگز زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میجر بخشی کو پہلی فرصت میں ذبح کر کے پیوندے خاک کر دینا چاہیے، مگر اول خان فوری طور پر کوئی رائے دینے سے گریز کر رہا تھا۔ یہ پیش گوئی تمہاری ہی تھی کہ ڈینی نے بخشی کو نہ اٹھایا تو بخشی اسے گھیر لے گا۔ آج رات تمہارا یہ خدشہ درست بھی ثابت ہو گیا، پھر تم خاموش کیوں ہو؟ ویرا نے اول خان سے پوچھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بلی اور چوہے کا کھیل کھیل رہے تھے، کہیں نہ کہیں اس کا ختم ہونا ضروری تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج ڈینی کامیاب واپس آیا ہے، وہ بولا۔ اب سوال اس کے مستقبل کا ہے، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں تم سے متفق ہوں، اول خان کے جواب دینے سے پہلے میں بول پڑا۔ وہ ایک سفارتی افسر ہے، اسے مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ ویرا دیدے پھاڑ کر حیرت سے تقریباً چیخ پڑی۔ کیا اس سے پہلے تم نے سفارتی عہدے داروں پر ہتھیار نہیں اٹھائے تھے؟ مجھے معلوم تھا کہ تمہارا بنیادی اعتراض یہی ہوگا، میں نے اس کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ ان واقعات میں میری پوزیشن مختلف تھی، یا پھر میرے ہاتھوں مارے جانے والوں کو کسی قسم کا سفارتی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ تمہارا دماغ الٹ گیا ہے یا پھر میرا حافظہ جواب دے گیا ہے؟ وہ میری بات کاٹ کر بولی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔